فاطمہ زہرا فرماتی ہیں حضور نے مجھے تھپکی دی اور فرمایا فاطمہ رو نا۔ اور یہاں وہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو ہم نے دیکھا ہے ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی بات کرے تو وہ زیادہ رونے لگ جاتے ہیں، کیا کریں، بڑے مسائل ہیں، بڑی مشقت ہے، کرنا پڑتا ہے، لوگ اور زیادہ۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سوچوں کو نیا زاویہ دیا، خیالات کو نیا رخ دیا، اس بات کو ایک نیا انداز سوچنے کا فراہم کیا۔ حضور فرمانے لگے فاطمہ رو نا، تیرے باپ کو اللہ نے اعلیٰ مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضور فرمانے لگے فاطمہ کوئی گھر کچا، کوئی پکا، کوئی خیمہ ایسا نہیں بچے گا جہاں اللہ دین اسلام کو پہنچا نہیں دے گا۔ اور فرمایا فاطمہ یاد رکھنا جس طرح رات چھا جاتی ہے نا، محمد عربی کا دین بھی چھا جائے گا، یہ چھا جائے گا دین، جس طرح رات چھا جاتی ہے یہ دین بھی چھا جائے گا۔ اور پھر دین چھا گیا، جگہ جگہ چھا گیا، یورپ میں بھی اذانیں پڑھی جانے لگی، امریکہ اور افریقہ میں بھی قرآن پڑھا جانے لگا، جگہ 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات ہونے لگی۔ کہا فاطمہ کار کچا ہو یا پکا ہو، خیمہ ہو، ہر جگہ یہ دین پہنچے گا، اور دین پہنچا۔ دوستو کمزوری وقتی طور پر ہے، حالات وقتی طور پر ہیں، مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ یہ دین فطرت ہے، یہ دین اپنی حقانیت کی وجہ سے پھیل رہا ہے، کسی کا محتاج نہ یہ کسی کے زور لگانے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو آخری میدان لگے گا میدان کربلا میں، اور فکر حسینی کے علم بردار میدان میں نکلیں گے، یزیدی سوچوں سے ٹکرائیں گے، اور بڑے سینے تیار ہیں جو اس کے لیے پوری جد و جہد کریں گے۔ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ اپنی زندگی کے اندر قوت ارادی پیدا کریں، کچھ کر لینے کی ٹھان اپنے مزاج میں پیدا کریں۔ کمزوری آ جاتی۔ عدی بن حاتم جو تھے نا، یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے، بادشاہ کا بیٹا تھا، زمانہ بڑا دیکھا تھا، بڑے بڑے وزیروں مشیروں، ساری زندگی اعلیٰ سطحی وفود سے ملاقات ہوئی۔ عدی حضور کی بارگاہ میں آئے، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود۔ تو اسلام پر ابھی غربت کا دور تھا، چند لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عدی کلمہ پڑھ لو۔ تو عدی کہنے لگے میں تو پہلے ہی ایک دین کا ماننے والا ہوں۔ حضور فرمانے لگے جس دین کے تم ماننے والے ہو اس دین کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے جس دین کے تم ماننے والے ہو اس میں کیا یہ لکھا ہے کہ مال غنیمت کا چوتھا حصہ کھا جاؤ؟ کہنے لگے نہیں۔ تو فرمایا کھا کیوں جاتے ہو؟ عدی کہتے ہیں چونکہ یہ ہمارے اندر کی بات تھی بادشاہوں کی، تو میں نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا، میں نے فوراً سر جھکا دیا، میں نے کہا آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں۔ حضور فرمانے لگے اب اگلی بات بھی کروں یا رسول اللہ فرمائیے؟ فرمایا پتہ ہے تم دین کیوں نہیں قبول کر رہے؟ یہ بھی مجھے پتہ ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تم دیکھتے ہو کہ دین کے ماننے والے غریب غریب لوگ ہیں، تم دیکھتے ہو کہ ابھی یہ کمزور ہیں، تم دیکھتے ہو کہ مکے والوں نے مدینہ طیبہ سے پریشان کر کے مسلمانوں کو نکال دیا ہے، یہ غریبی دیکھ کر بظاہر اسلام کی کمزوری دیکھ کر تم کلمہ نہیں پڑھ رہے؟ حضور فرمانے لگے عدی مقام حرا کا نام سنا ہے؟ بڑی دور تھا علاقہ، وہ مقام حرا کا نام سنا ہے؟ عدی کہنے لگے حضور سنا ہے پر وہ جگہ دیکھی نہیں۔ محبوب فرمانے لگے سن، میں وہ وقت لے کے آؤں گا، میرا دین اس طرح نافذ ہوگا کہ ایک عورت مقام حرا سے اونٹنی پہ اکیلی بیٹھے گی اور اکیلی آئے گی اور آ کے بیت اللہ کا طواف کرے گی، سوائے اسی اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، رب کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گی۔ یہ دور آئے گا، تو دیکھ رہا ہے کہ صرف مکے پہ حکومت نہیں دنیا پہ مسلمان چھا جائیں گے۔ اور حضور فرمانے لگے کسرا کا نام سنا ہے؟ کہا حضور وہ تو بظاہر اس وقت بڑا تگڑا بادشاہ ہے۔ فرمایا اس کے علاقے بھی فتح ہوں گے، وہ خزانے مسلمانوں کے پاس آئیں گے۔ اور فرمایا تو تیسری بات نبی پاک نے بیان کی، فرمایا تو یہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں میں غربت ہے؟ فرمایا عدی ایک وقت آئے گا لوگ دینے کے لیے نکلیں گے پر انہیں لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔
ایک وقت آئے گا لوگ دینے نکلیں گے، لینے کوئی نہیں آئے گا۔ عدی کہتے ہیں کہ میں رسول کریم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور پھر زیادہ دور نہیں گزرا، عدی رویا کرتے تھے، حاتم تائی کے بیٹے عدی رویا کرتے تھے اور رو کے بتایا کرتے تھے، لوگوں وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا بی بی ہرا سے چلے گی اور طواف کرے گی، وہ بی بی میں نے اپنی آنکھوں سے آتی دیکھی۔ میں نے اس تنہا عورت کو حضور سید عالم کی پیشن گوئی کے مطابق بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا، اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ اور عدی کہنے لگے وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ کسریٰ کے خزانے فتح ہوں گے، فرمایا وہ جب فتح ہو رہی تھی تو میں خود اس جنگ میں شریک تھا، مجھے اللہ نے موقع دیا، میں مجاہدوں میں شامل تھا۔ اور فرمانے لگے تیسری پیشن گوئی رہ گئی ہے، مجھے امید ہے وہ بھی پوری ہوگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں آ کے وہ دور بھی آیا کہ لوگ زکوٰۃ دینے نکلتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ لوگ کسی کو غریب سمجھ کے صدقہ دینے لگتے تھے، وہ کہتا تھا بھائی لے جا، میں تو رات خود دے کے آیا ہوں۔ لوگ دینے نکلتے تھے، لینے والا کوئی نہیں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ یہ مولویوں کی وجہ سے، پیروں کی وجہ سے، سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں چھائے گا۔ یہ کیوں چھائے گا کہ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ اس لیے چھائے گا کہ اللہ نے بھیجا ہی حق کے ساتھ ہے، یہ آیا حق کے ساتھ ہے، لہذا چھا جائے۔ حق ہمیشہ چھا جایا کرتا ہے۔ اور وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جب حق آتا ہے تو باطل خود بخود چھپ جاتا ہے، اور باطل ہوتا بھی مٹ جانے کے لیے۔ بس نا یہ دین چھا۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف دی کفار مکہ نے، قریش نے بڑا ستایا۔ نبی پاک علیہ السلام خانہ کعبہ کے ساتھ ایک چادر لے کے آرام فرما رہے تھے، ہم حضور کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تنگ بڑا کرتے ہیں، حضور آپ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا جلدی نہ کرو، تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو گڑوں کے اوپر رکھ کے نا تو آروں سے کاٹ دیا جاتا تھا، وہ دو ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ فرمایا جلدی نہ کرو، تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچ دیا جاتا تھا، ہڈیاں تک زخمی ہو جاتی تھی، سی نہیں کرتے، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں۔ کہا خبیب تھوڑا صبر کرو، اور پھر حضور فرمانے لگے خبیب یہ بات یاد رکھنا، جو دین میں لے کے آیا ہوں یہ غالب ہو کے رہے گا، یہ غالب ہوگا، غالب۔ وہ ابو سفیان جو میدان احد میں کہتے تھے فلاں بھی ہم نے مار دیا، فلاں بھی مار دیا، جب 10,000 کا لشکر لے کے نبی پاک گئے تھے نا دوبارہ واپس، 10 سالوں میں 3 لوگ لے کے حضور مکے سے آئے، اور 10,000 کا لشکر لے کے جب دوبارہ گئے نا، ابو سفیان کہنے لگے لڑنا ہی نہیں، کیونکہ جس شان سے معصوم آمنہ آئے ہیں لڑنے والی بات ہی کوئی نہیں، طاقت ہی نہیں، آنکھ نہیں ملا سکتے تو ہاتھ کیسے اٹھائیں گے۔ لیکن پتہ ہے حضور کا طریقہ کیا تھا؟ سیاہ امامہ تھا، اونٹنی پہ بیٹھے تھے، اور گردن محبوب نے اتنی جھکائی تھی کہ وہ اونٹنی کی گردن سے لگ رہی تھی۔ اس شان کے ساتھ حضور داخل ہوئے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اپنے اندر نہ تھوڑی سی، آپ 24 گھنٹے دنیا کمائیں، کوئی منع نہیں کرتا، مال کمائیں، جائیدادیں بنائیں، حلال کمائیں، جتنا مرضی کمائیں، لیکن نہ کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو دین کے لیے، صرف مالی طور پر نہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ صرف مالی طور پر ہم سمجھتے ہیں دین کی مدد کر دیں۔ اگر آپ اپنے پتر کو نمازی بنا چکے ہیں تو ایک کام آپ نے دین کی خدمت کا کر لیا۔ اگر آپ کی بیٹی پردے کی عادی ہو گئی ہے تو آپ نے دین کی خدمت میں ایک حصہ ڈال لیا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر آپ ان ساری چیزوں کو بین کرنے میں کامیاب ہو گئے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو خود بھی دوزخ سے بچو، اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ۔ اگر فحاشی اور ریانی کا رستہ آپ نے اپنے دروازے کے باہر روک دیا ہے تو آپ نے دین کی خدمت کر لی ہے۔ اگر آپ اپنے دوستوں کو نمازی بنانے میں کامیاب ہو گئے، اگر آپ چند لوگوں کو قرآن پڑھانے میں کامیاب ہوئے ہیں، تو پھر کچھ نہ کچھ حصہ آپ نے دین میں شامل کیا ہے۔
کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنا اپنا حصہ اپنی اپنی خیر دین میں ملائیں، جدوجہد کریں، کوشش کریں۔ 2 جملے بول کر، جب کوئی بندہ کہہ رہا ہو نا جی بڑا مشکل ہے دین پہ عمل کرنا، تو اسے کہیں دین پہ چلنا تو آسان ہے، دین پہ چلنا ہی تو آسان ہے۔ جب بڑی دین مخالف باتیں ہو رہی ہوں تو وہاں ساری برادری اکٹھی بیٹھی ہے نا، بچے کے دن رکھے جا رہے ہیں، تو میں دین کی خدمت بتا رہا ہوں کیا کیا کرنی ہے۔ بیٹی بیٹے کے دن طے ہو رہے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ ماموں کو منا لو ناراض ہے، چچا کو منا لو ناراض ہے۔ یہ میں اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دین کی خدمت یہ ہے کہ ایک بندہ بیچ میں سے بولے، وہ کہے او شادی میں کوئی غیر شرعی کام نہ کرنا، سب کو منا رہے ہو تو کہیں رب رسول کو ناراض نہ کر لینا۔ یہ تیری دین کے لیے خدمت ہو جائے گی، یہ تیری دین کے لیے خدمت ہو جائے گی۔ وہ جس شخص نے جاتے جاتے رستے میں کہا تھا نا حضرت عبداللہ مزنی کو کہ میں ایک مدینے میں چاند چڑھا دیکھ کے آیا ہوں کہ جس کے قریب سے جو گزرتا ہے اسے بھی نور ملتا ہے، تو اس کی ایک بات گھر کر گئی، جناب عبداللہ مزنی مدینے والے کے عاشق ہو گئے۔ آپ کہہ دیں بات پھیل جائے گی، اللہ اسے پھیلا دے گا۔ اپنے مقام پر بیٹھ کر اپنے میں فیکٹری کے مالک سے کہا کرتا ہوں کہ تو نہ مسجد ضرور بنا چھوٹی سی، دفتر والوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہاں نہ نماز باجماعت کا بندوبست ضرور کراؤ۔ میں کہتا ہوں یہ سارے دین کے کام ہیں۔ آپ اپنے حلقہ اثر میں کہیں یہاں نماز باجماعت ہوگی، یہاں سویرے آتے ہی پہلے تلاوت ہوگی، یہاں پہلے قصیدہ بردہ شریف، آپ کوئی خیر کے کام میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں، انشاءاللہ یہیں سے چنگاریاں بنیں گی، یہیں سے انقلاب برپا ہوگا۔ اور امام جعفر صادق کے قول پر اپنی بات سمیٹوں گا۔ کسی نے کہا تھا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، تو فرمانے لگے سوکھا حال ہے، تو دین پہ عمل کرنا شروع کر دے۔ دین کی تبلیغ ہونی شروع ہو گئی، عمل کر۔